ہفتہ وار درس سے اقتباس: نیت کی وجہ سے مال میں برکت۔ ماہنامہ عبقری، جنوری 2021۔ شکرانِ نعمت۔ ایک مزدور نے عجیب بات سنائی کہ آپ کا جب بھی یہاں سے گزر ہوتا تو آپ ہم سے کہتے کہ یہ سیمنٹ خراب ہو رہا ہے، اینٹ بیجا توڑ رہے ہو، کچھ ٹکڑے رکھ لیتے، اس کو لگا لیتے۔ اس طرح میں آپ کو 4-5 دن دیکھتا رہا۔ ایک دن میں نے اپنے دیگر مزدور ساتھیوں کو سمجھایا کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر دانی کرو، ان کے فضائل بھی سنائے۔ 2-3 ہفتوں کے بعد میں نے ایک تجربہ کیا۔ میں نے پوچھا، کیا تجربہ کیا ہے؟ کہنے لگا، میں فلاں گاؤں کا ہوں، لاہور میں مہینے 2 مہینے مزدوری کرتا ہوں، اس طرح کچھ پیسے اکٹھے کر کے گھر لے جاتا ہوں۔ وہ جمع پونجی دوائیوں پر، کچھ گھر کے سودا سلف پر، کچھ بچوں کی تعلیم پر خرچ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سارے پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ کہنے لگا، میں نے آپ کی باتوں پر عمل کرنا شروع کیا، نماز پڑھی، ہر وقت ذکر کیا، نعمتوں کی قدر دانی کی، فرض شناسی کی اور اپنے کام میں چوری نہیں کی، دھوکہ نہیں دیا، ڈنڈی نہیں ماری۔ میں نے اس مرتبہ آپ کی باتوں پر عمل کیا۔ نیت کی وجہ سے مال میں برکت۔ جب سے میں گھر سے ہو کر واپس آیا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ بہت سے پیسے میں بچا کر آ رہا ہوں۔ آدھے سے زیادہ میرے پیسے بچ گئے، اور عجیب بات یہ ہے کہ آج تک میرے پاس کبھی پیسے نہیں بچے تھے۔ میں نے کہا کہ اللہ نے تیری نیت کی وجہ سے تیرے مال میں برکت ڈال دی ہے۔ پہلے کثرت تو ہوتی تھی مگر برکت نہیں ہوتی تھی۔ تیرا جذبہ سچا ہو گیا ہے اور تیرے اندر ایمانداری آ گئی ہے، تو اللہ نے بھی تیرے سچے جذبے کی وجہ سے تیرے مال میں برکت دے دی ہے، اور اگر یہ جذبہ اور بڑھائے گا تو اللہ تیرے رزق کو بھی اور بڑھائے گا، اور اللہ تعالیٰ تیری نسلوں تک رزق پہنچائے گا۔ تو یہ سب کر کے تو دیکھ، آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ نہ تھی اپنے خیال کی خیر۔ کسی مصور نے ایک چوک پر ایک تصویر آویزاں کر دی اور ایک تحریر لکھ دی کہ جس کو اس تصویر کے اندر کوئی غلطی نظر آئے وہ اس غلطی کی نشاندہی کر دے۔ شام کو دیکھا تو تصویر پر بے شمار نشان لگے ہوئے تھے۔ دوسرے دن پھر ایک تصویر لگا دی اور کہا کہ جس کو کوئی غلطی نظر آئے وہ اس کی نشاندہی نہ کرے بلکہ اس کی اصلاح کر دے۔ شام تک کسی نے بھی اصلاح نہ کی، سارے کہتے سب ٹھیک ہے۔ اپنی ذات جب ضد پر آتی ہے تو یہی کیفیت ہوتی ہے۔ اپنی ذات کے خلاف نعرہ حق لگانا بڑا مشکل ہے، اور اپنی ذات کے خلاف نعرہ تو فقیر لوگ لگواتے رہتے ہیں۔ اعتراف جرم معافی کا سبب بن گیا۔ میں کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے۔ ہاں، اپنی ذات کی نفی کہ لا الہ الا اللہ، یہ نفی اس بات ہے کہ میری ذات سب نفی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تک اپنی ذات کی نفی اور اپنی ذات کو مجرم ہونا ثابت نہیں ہوگا تب تک آیت کریمہ کا مفہوم سمجھ نہیں آئے گا، آیت کریمہ کا ترجمہ سمجھ نہیں آئے گا، اللہ کی مدد کی سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ آیت کریمہ میں اللہ کی مدد شامل ہے، اس لیے اس میں اس بات کا اثبات ہے کہ میں مجرم ہوں۔ کریم آقا، میں اعتراف کر چکا ہوں، اب تو معاف کر دے۔ تیرا وعدہ ہے کہ اعتراف کرنے والا قابل معافی ہوتا ہے، اب تو معاف فرما دے، درگزر والا معاملہ فرما دے، یقیناً تو معاف کرنے والا درگزر کرنے والا ہے۔ آیت کریمہ کا اعجاز: ہمارے ایک ملازم کا لکڑی کا آرہ تھا۔ لکڑیوں کو اٹھانے اور لانے کے لیے ایک روسی ٹریکٹر بھی ان کے پاس موجود تھا۔ وہ کہنے لگے، ایک دفعہ ایک گاڑی والے کے ساتھ میرے ٹریکٹر کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ ٹریکٹر کو تو کچھ نہ ہوا، البتہ گاڑی والے کا کافی نقصان ہوا۔ دونوں تھانے چلے گئے۔ اب میرے ڈرائیور نے اپنی قمیض اتاری اور پولیس والوں سے کہنے لگا کہ مجھے مارو، اللہ کے واسطے مجھے مارو۔ ان کے پاؤں پکڑے، ان کو واسطے دیے کہ مجھے مارو، یہاں تک کہ جوتا بھی اتار کر دیا کہ مجھے مارو۔ پولیس والے حیران ہوئے۔ وہ کہتے، بھائی تمہیں کیوں ماریں؟ وہ کہتا، میرے ٹریکٹر ٹرالی کی وجہ سے اس گاڑی کا نقصان ہوا ہے، اس لیے مجھے مارو اور مجھے جیل میں بند کرو۔ پولیس والے سوچنے لگے کہ دراصل اسے احساس ندامت ہے، اپنے کیے پر شرمندگی ہے۔ تو پولیس والوں کو بھی ترس آ گیا۔
پولیس والوں نے اسے دھکے دے کر تھانے سے باہر نکال دیا۔ دراصل اعتراف جرم معافی کا سبب بھی بن جاتا ہے، لہذا اس کو معافی مل گئی۔ اس آیت کریمہ کا اعجاز یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ فقیر کی باتوں پر توجہ فرمائیں۔ اللہ والو، اللہ کرے کہ آپ کے من میں یہ یقین اتر جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری باتیں سن کر سن نہ ہو جائیں۔ فقیر اپنے حضرت مرشد حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول پیش کر رہا ہے۔ فرمایا کہ کثرت سے سننا بعض اوقات انسان کو خود بے عمل بنا دیتا ہے، پھر وہ مجلس میں بیٹھا تو ہوتا ہے لیکن وہاں موجود نہیں ہوتا۔ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا نقصان ہو جائے۔ ہر دفعہ نیا جذبہ، نیا عزم لے کر آیا کریں۔ ہر دفعہ یہاں آخری دفعہ آنا سمجھ کر آیا کریں، وائے نصیب، پھر یہاں آنا ہو یا نہ آنا ہو، زندگی کی خیر ہو یا نہ ہو، زندگی کا بھروسہ ہو یا نہ ہو، ہر دفعہ نئی سوچ اور نیا فکر لے کر آیا کریں۔ ایک دن میرے پاس حج گروپ والے آئے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کتنے سال سے حاجیوں کو لے کر چلتے ہیں اور پرانے اور نئے حاجی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کہنے لگے بڑا فرق ہوتا ہے، ایک ہر سال حج پر جا رہا ہے، کیسا ہی خوش قسمت ہے جسے ہر سال حج کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اس کی تڑپ وہی ہوگی، اس کا جذبہ وہی ہوگا۔ ایک یہ ہے کہ پہلی دفعہ حج پر جا رہا ہے، اس کی دیوانگی، اس کا وجدان بھی دیکھنے والا ہوتا ہے۔ تو نئے ہو کر آیا کریں اور آخری دفعہ کا سوچ کر آیا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہر دفعہ کا سننا آپ کو عمل سے محروم نہ کر دے، اور اگر اندر کا معاملہ سن ہو گیا تو نقصان مزید بڑھ جائے گا۔ انوکھے روحانی وظائف اور راز ولایت پانے کے لیے خطبات عبقری کا مطالعہ کریں۔ درس کی برکت، مفلسی سے امیری آ گئی۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ میں گزشتہ 3 سال سے مسلسل تسبیح خانہ لاہور میں ہونے والے درس میں شمولیت اختیار کر رہا ہوں۔ درس نے مجھے بہت نوازا ہے۔ میں ایک فیکٹری میں ملازمت کرتا تھا، میری معمولی سی تنخواہ تھی، گزارا بھی بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ درس میں آنا شروع ہو گیا، یہاں مسنون اعمال ملے، تسبیح ملی، دن رات بدلے، 5 وقت نماز شروع کر دی، اللہ سے ہمیشہ اپنا کاروبار مانگا، رب نے تسبیح خانہ میں گڑ گڑا کر مانگی دعائیں سن لیں، اپنا چھوٹا سا کام شروع کیا، نیت بھی رکھی کہ جو بھی کماؤں گا 2.5% علیحدہ رکھ کر صدقہ کر دیا کروں گا، اور ایسا ہی کیا۔ بس دن بدن کام بڑھتا گیا۔ آج میرے پاس 7 لڑکے کام کرتے ہیں، میرے پاس اگلے 2 مہینے کے آرڈر بک ہیں، میں مزید آرڈر نہیں پکڑ رہا۔ ہر طرف لوگ پریشان ہیں کہ کاروبار نہیں، الحمدللہ میرے پاس گاہک واپس جا رہے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، جتنا بھی مصروف ہوں، مگر درس کا ایک بھی ناغہ نہیں ہوا۔ آج بھی تسبیح خانہ بیٹھ کر اپنی آپ بیتی لکھ رہا ہوں۔